ویلکم بیک. نجیب صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ بدماشیاں ہو رہی ہیں, یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ جی ہاں, 2003 میں سینٹ کی ایک کمیٹی کے شاید چیئرمین تھے نثار میمن صاحب, انہوں نے ANG عباسی صاحب کو ایک ٹیکنیکل کمیٹی کا چیئرمین بنا کے کہا کہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کتنے ڈیم اور بن سکتے ہیں مین ڈیمز اور کتنے نہیں بنیں گے. تو وہ 1.5 سال گزر گیا, 2.5 سال سوری, تو ان کے مئی 2005 میں 1.5 سال ان کے 7 ممبرز نے بغاوت کر دی. انہوں نے کہا جی یہ کالا باغ نہیں بنانے کو ہے, یہ ایک بڑے خلاف ہیں اس کے, and we feel کہ it is necessary imperative for Pakistan's progress. یہ صرف ڈیمر بھاشا کی اجازت دیتے. خیر انہوں نے بغاوت کر کے رپورٹ دے دی حکومت پاکستان کو, اور اس کے کوئی 5 مہینے بعد ANG عباسی صاحب مجبور ہو کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کیری اوور ڈیم بنا لیں, کنال نہیں آپ بنا سکتے. یعنی فرنٹیئر کوئی 14% انڈر دی 91 ایکارڈ آپ نہیں دیں گے. یعنی کیا کریں گے, صرف پانی گزاریں گے, کیری اوور ڈیم ہوگا اور وہ صرف جنریٹ کر لیں آپ, اور پھر آگے سندھ کو پانی, یہ دریا صرف سندھ کا ہے. خیر وہ ڈیمر بھاشا کی اجازت انہوں نے کلیئرنس دے دی. اس کے بعد ڈیمر بھاشا جو اس وقت بننے کو ہے یا نہیں بننے کو ہے اس کے حالات سن لیجئے. ڈیمر بھاشا کے لیے ایک پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے ورلڈ بینک, اور ADB نے بھی پچھلے چند مہینوں میں انکار کر دیا ہے. پہلے تو ٹیکنیکلی بہت خطرناک ڈیم بنا دیا ہے, 660 فٹ سے اس کو پچھلے 5 سالوں میں لے گئے ہیں 920 فٹ تقریباً ابو راک بیڈ, یعنی 49 میٹر زمین سے پانی کے اس میں سے نیچے راک بیڈ آن دی ریور بیڈ. اور کبھی دنیا میں 600-650 فٹ سے زیادہ کبھی RCC لائٹ ڈیم نہیں بنا, کیونکہ کالا باغ کو ختم کرنا ہے پرماننٹلی. تو یہ ایک تماشا انہوں نے شروع کیا ہے کہ ایک ڈیم 900 فٹ کا بنائیں گے اس پوائنٹ پہ جہاں سینٹرل ایشین فالٹ لائن ساری دنیا کو پتا ہے. اور 2004 میں ہم نے ایجیٹیٹ کیا 4-5 آدمی. کلیئرلی آئی مین ٹیکنیکلی تو فیزیبل ہوگا تو یہ کر رہے ہیں, نہیں تھا, اٹس ناٹ فیزیبل. وہ لامائر انجینئرنگ کر گیا ہے جو بغلیار میں ہمارے دوستوں کے ساتھ, ہمارے ہمسایوں کے ساتھ کام کر رہا ہے. آئی تھنک یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے, اور یہ بار بار ایجیٹیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر, اور ہوگی مزید. آپ ڈیم تو بننے سے یہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے یا صرف ہمارے ملک میں ہی ہے؟ اگر جنرل بٹ صاحب نے ایک خط نہیں 3 خط مشرف صاحب کو 2004 میں لکھے, ویب پر ہیں. انہوں نے کہا ہے, جنرل بٹ ہمارے بہت یعنی نمایاں انجینئر اور PhD ان سوائل میکینکس, اور FWO کے MD رہے, چیئرمین رہے بیفور کمنگ ٹو وابڈا, یہاں لیفٹیننٹ جنرل بنے اور ریٹائر ہوئے. انہوں نے 3 خطوں میں ان کو یہ لکھا ہے کہ اگر یہ ڈیم ٹوٹے گا 900 فٹ کا ڈیم, اور اس کی ابو سی لیول 3900 فٹ کرسٹ بنتی ہے, کیونکہ ہائٹ اتنی ہے تو زمین اس سطح سے 900 فٹ مزید. تو اگر یہ ڈیم ٹوٹے گا تو 10 کیوبک کلومیٹر اگر پانی چھٹتا ہے وہاں سے تو سکھر تک کوئی چیز نہیں کھڑی ہوگی. وی ول گو بیک ٹو دا اسٹون ایج. اور ان کے ان خطوں کے سال بعد وہ قیامت خیز فلڈ بھی, وہ زلزلہ بھی آ گیا اکتوبر 2005 والا. وہ حیات تھے, ان کی ڈیتھ اگلے سال ہوئی, اور وہ کہہ گئے کہ یہ آپ اتنا بڑا ظلم کریں گے. اور پشاور ہی کی رپورٹ ہے سینٹر آف ایکسلنس کی کہ ریزروار انڈیوسڈ ارتھ کویکس جو ہے دے آر اے ریالٹی. سچوان کا ارتھ کویک بھی ریزروار انڈیوسڈ ہے. سو آر یو سیئنگ کہ ڈیمر بھاشا از ناٹ اے وائبل پروجیکٹ؟ ایٹ دس ہائٹ از ناٹ وائبل. 600 پہ ہے, 600 پہ ہے, کیونکہ ڈیبری چیک ڈیم ہے. آپ نے تربیلا کی لائف کو بڑھانا ہے, آپ اس کو صرف 1000 میگا واٹ بڑھانے کے لیے آپ اس کو اوپر لے گئے ہیں, اور 3 کے MAF آپ نے بڑھا لی, یعنی تھیوریٹیکلی بہت بڑھ گئی, کاسٹ $14 ارب ہو چکی ہے جی, جو کہ نہیں آپ کو مل سکتے ہیں پیسے. تو یہ ایک سازش ہے کہ اس کو ایک تو بنا دو, اور اگر بنا لیں گے یہ موصلے تو اتنا خطرناک بنا دو کہ خدا نہ خاصا سب رڑ جائیں اس کے چوہوں کی طرح. تو یہ کیا ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہم اپنے سب سے عالی شان انجینئر جو ہے وہ گزرنے سے پہلے 3 خط صدر کو لکھ چکا ہے کہ یہ ڈیم بہت 2 کتابیں بشیر ملک نے لکھی ہیں جو آپ کے بڑے ایمیننٹ انجینئر ہیں, ابھی لیٹسٹ بھی ان کی یہی ہے کہ ڈیمر بھاشا ڈیم اس ہائٹ پر ایک سازش ہے. اور صرف کالا باغ کو ختم کرتے کرتے قوم کو نہ ختم کر دیں آپ. یعنی آپ ایک اگر سیٹلیشن فالٹ لائن نہ بھی ہوتا, کالا باغ کو ختم کرنے کا کیوں ہے اتنا؟ سر بات سنیں, ڈیمر بھاشا ڈیم ہندوستانیوں نے ایک آزاد کشمیر کسی جج کو سلام کیا, یا کیا کس نے سلام کیا, اس نے ایک آرڈر پاس کر دیا کہ جی بالٹستان گلگت سارا بالٹستان جو ہے وہ گریٹر کشمیر میں آتا ہے. یہ وہی بات ہے کہ ہم کہہ دیں کہ رنجیت سنگھ صاحب جو لاہور میں حکومت کر گئے تو اس لیے کابل اور وہ سارا وہ پنجاب کا حصہ ہے. تو اتنی احمقانہ بات, اور اس کے اوپر ہمارے کچھ بزرگوں نے ٹی وی پر بھی کہہ دیا, اوروں کو بھی کہہ دیا, CNN بھی کہہ دیا. کیا وہ بات تو صحیح کرتا ہے؟ گریٹر کشمیر میں
بالٹستان ناردن ایریا بھی آتا ہے. ہندوستان نے وہی پوائنٹ پکڑ کے کہا جی ہم تو کشمیر میں آپ سے پیسے نہیں لیتے, تو گریٹر کشمیر میں آپ پاکستان کو پیسے نہیں دیں گے. آج تک کسی نے اس شریف آدمی کو نہیں پوچھا, آزاد کشمیر کے جج کو, کہ آپ نے کہیں کچھ کھا کر یہ بات کی تھی, کہ سوچا نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. نہ بجی کے آپ کو پیسے ملیں گے جو آپ کا بہت بڑا رن آف ریور ہے چلاس کے قریب, ہائیسٹ پوائنٹ آپ کا اس کے آگے فائنانس نہیں ہو سکے اور یہ شرارت ہے. اور خدا نخواستہ فائنانس, خدا نخواستہ اگر اس ہائٹ پہ فائنانس بھی ہو گیا تو آپ یو آر ان لائف ڈینجر. اگر وہ ڈیم بائی نیچرل کازز, بائی ریزروائر انڈیوسڈ ارتھ کویک. نہیں تو پاکستان میں تو ڈیم اور بادشاہ پہ کنسنسس بن چکا ہے. کنسنسس کس پہ بنا ہے صاحب؟ کہ ڈیم کہ کالا باغ کو ختم کر لیے کے لیے بنا ہے, لیکن یہ نہیں سوچا کہ اپنے بچوں کو خطرے میں ڈالنے لگے ہیں سارے. سندھ تک کچھ نہیں بچے گا. ایوری اسٹرکچر, ایوری براج ول بی وائپڈ آؤٹ اگر یہ ٹوٹتا ہے. کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ خدا نخواستہ یہ کچھ سائنس کے 2 اور 2 تو 6 تو نہیں ہوں گے نا, 2 اور 2. ایوری بڈی نوز کہ وہاں سینٹرل ایشین فالٹ لائن ہے. نہیں, اگر سپوزنگ ریور انڈس کو ہم ایز اے ون نیشن ایکسپلائٹ کریں تو کتنی ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں, اور کتنی ہم ایگریکلچر پروڈکشن جو آپ نے 30% کا, کتنا جی ڈی پی کا حصہ اس وقت 60 ارب ڈالر کا سالانہ ہم پانی ضائع کرتے ہیں. اور اگر ہم رن آف ریور سارے جو ریولٹس پہ لے لیں, مطلب اس کا جو سسٹم ہے, جتنے اس کے سو کالڈ ٹریبیوٹریز ہیں, ان سے پر اگر ہم ہائی ہیڈ لگا لیں نارتھ پر, تو ہم اس وقت 85,000 میگا واٹ کی بات کر رہے ہیں. 85,000, اور جس کا پلانٹ فیکٹر, ہائی ہیڈ کا پلانٹ فیکٹر چھوٹا. اور اگر پاکستان کا کوئی ایسا لیڈر پیدا ہو جائے جو پاکستان میں کنسنسس لے آئے کہ یہ کام کرنا ہے, تو پاکستان پھر غریب ملک تو نہیں رہے گا. نہیں, بالکل نہیں. غریب کس طرح رہے گا؟ میں ایک بات بتانا چاہوں گا, دیکھیں اب آپ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ 85,000 میگا واٹ کا مطلب کیا ہے؟ 85 نہیں, آپ چلیں آپ 45 لے آئیے. دیکھیں 2005 میں آپ بھی تھے اس وقت, تو اس وقت ایک پہلا پاکستان کا فرسٹ نیشنل انٹیگریٹڈ انرجی پلان بنا تھا. اس کے اندر جو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ کوئی ہم 2030 تک ایگزسٹنگ ہماری ابھی 6,000 ہے, کوئی 30,000 کے قریب میگا واٹ اور ایڈ کریں گے. اس میں یہ 5 بڑے ڈیم تھے جو کیبنٹ نے اپروو کیا تھا. کیبنٹ نے اپروو کیا تھا, اور اس کے اندر تھرکول کا تھا کہ 20-25% آپ تھرکول سے کریں گے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ 2030 میں آپ کی بجلی کی ریکوائرمنٹ ہوگی. نیوکلیئر بھی تھا اس میں, نیوکلیئر 8,000 میگا واٹ. جی جنوری 2006 کو مشرف صاحب نے اعلان نہیں کیا تھا؟ بالکل کیا تھا. ہم 6 ڈیم بنائیں گے 10 سالوں میں. ہاں, ابھی ایک ڈیم نہیں بننے کو ہے, ان کے 10 سال ختم ہونے کو ہے تقریباً, اور 4 سالوں میں. بالکل بات یہ ہے جی, یہ سازش ہو تو رہی ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اگر پانی استعمال کر گیا پاکستان. دیکھیں اس وقت آپ کے پاس 8% سرفیس فلو آپ کا 145 MAF, 3 دریاؤں سے لے لیا آپ سے. آپ نے بندوق کی نالی رکھ کے آپ سے لے لیے سن 60 میں. اور ہماری بیوروکریٹس نے کہہ دیا, ایک آدھے 2 نے کہہ دیا ایوب خان صاحب کو کہ یہ بہت ضروری ہے, آپ دے دیں 3 دریا, وہ 3 دریا محفوظ ہو جائیں گے. اب 171 پروجیکٹ بنا رہے ہیں کشمیر میں, آپ بے بس ہیں. اور وہ دنیا کا سب سے بڑا ریزروائر ناردن انڈیا میں بنا رہے ہیں, جس پہ کشمیر کا پانی بھی آئے گا. کہنے کو وہ کہتے ہیں جی 28,000 میگا واٹ بنا رہے ہیں کشمیر میں, 50,000 باقی بنا رہے ہیں, لیکن ساتھ گلوبل وارمنگ بھی. اور یہ جو پروجیکٹ بغلیار 1 بغلیار 2 سارے یہ پانی چوری کرنے کا ذریعہ ہے. اٹس جسٹ این ایکسکیوز ٹو برنگ واٹر ٹو ناردن پنجاب. جو 1 اور 2 یہ بن رہے تھے, ہماری پوری منسٹری, آپ پوچھ رہے تھے ہو از ٹو بلیم, اس میں آپ پالیٹیشین تو نہیں تھے, پوری منسٹری تھی, بیوروکریسی تھی. انہیں نہیں پتا تھا, دنیا کو پتا تھا. یہ آپ ان کو بلا کے پوچھ لیجیے, فارمر سیکرٹریز جو تھے, بھائی آپ کیا کیا, آپ نے کیوں نہیں کیا, بلائیے ان کو, پوچھیے نا کیوں آپ نے ایسے. نہیں, اب کوئی پاکستان کا لیڈر بن سکتا ہے جو یہ کام کر سکتا ہے. آئی مین یو کین. اب تو عمران خان بھی میرا خیال بھاگ گیا ہے کالا باغ ڈیم سے. وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا, وہ انشاءاللہ ہوگا پیدا, ایسی بات نہیں ہے. تو آئے گا کچھ نہ کچھ, ادروائز پھر پاکستان ایگزسٹ نہیں کر سکتا نا. اگر آپ کے پاس اتنی انرجی پاورٹی جو آپ کی بات ہو رہی ہے اس وقت, کہ آپ 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ, اور یہ آپ شہروں کی بات, ابھی آپ گاؤں جا کے دیکھیں, وہاں تو بتاتے ہیں کہ 1-2 گھنٹے اس وقت آتی ہے, 2 گھنٹے شام آتی ہے, وہاں تو باقی بند رہتی ہے بجلی, تو آپ کے ٹیوب ویل نہیں چل رہے. سلمان صاحب 3 دریا ہم نے میٹھے پانی کے دے دیے, 27 MAF یعنی اپنی 20% ہم نے پانی پرماننٹلی دے دیا, اور اس امید پہ کہ ہم ڈیم بنائیں گے باقی 3 دریاؤں پہ. کوئی ہمیں ڈیم نہیں بنانے دے رہا, جو ورلڈ بینک نے اپنے دھکے سے بنا دیا ایک تربیلا. نہیں, اگر ہم چاہیں تو ہم بنا لیں, بنا سکتے ہیں, یہ تو ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ہڈیارہ ڈرین
ہم خدا نخواستہ شودر ہیں کہ ہمیں 4 ڈرین صاف کرنے کو مل رہے ہیں. ہندوستان کا گند ہمارے پاس آتا ہے, میٹھا پانی وہ دینے کو تیار نہیں. اس وقت چولستان کے لوگ رو رہے ہیں, جا کے پوچھیں ان کا حال. آپ ان کو ڈرین وہاں پہنچا رہے ہیں, گندا پانی پہنچا رہے ہیں. 40 گاؤں فارغ ہو چکے ہیں. آپ یہاں چلے جائیں, ساؤتھ پنجاب میں طالبانائزیشن کیوں ہو رہی ہے؟ جہاں میٹھا پانی نہیں پہنچے گا انڈس کا, وہاں طالبانائزیشن ہوگی, ایکسٹریمزم ہوگی. اس کو جو رنگ دے لیں آپ کا خیال ہے پٹھان کو پانی میں ساؤتھ فرنٹیئر سارا کالا باغ کے ساتھ ہے. میرے پاس آتے تھے جب میں نے مہم چلائی 16 17 18 سال پہلے, اور وہ کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں جی. ہم ان 4 سالہ مردان والوں کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. وہ بہت امیر لوگ ہیں, ان کے پاس تو قدرتی پانی ہے, ہمارے پاس پورا ساؤتھ فرنٹیئر آپ کے ساتھ ہے. کے پی جی کالا باغ بلوچستان آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ ان کو کنونس کر لیں کہ آپ مطلب پاکستان کی اگر یہ $60 بلین کی ایک دم جمپ اگر آتی ہے, یہ غریب کو پیسہ آنا 8-10% گروتھ, اکنامک گروتھ تو امیڈیٹلی آپ لے سکتے ہیں. اور یہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کے لیے جابز ملے, اور کمپیٹیٹیونیس آپ سوچیں کہ اس ریجن کی آپ کی انڈسٹری سب سے زیادہ کمپیٹیٹو, اکنامک آپ کی ایگریکلچر, تو آپ تو آئی مین یو ول بی دا فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری ان دس ساؤتھ ایشیا. آگے پوری دنیا 40% کا ٹارگٹ کر رہی ہے, ہندوستان 40% پہ پہنچ رہا ہے اپنے سرفیس فلو کو, اور تقریباً پر کیپیٹا برابر پانی. 40% کیا مطلب؟ اس کے 750 MF سرفیس فلو جو ہے نا, میں زمین کے نیچے والے پانی کی بات نہیں کر رہا, 750 MF اس کے سرفیس فلو کرتے ہیں اس کے دریاؤں میں. گلوبل وارمنگ سے جو لے رہا ہے وہ خفیہ اسے رکھا ہوا ہے, وہ اس نے الگ ایک تماشا بنایا ہوا ہے ہمارے خلاف. سو وہ جتنا پانی ہندوستان کے دریاؤں میں آ رہا ہے اس کا 40% انہوں نے اسٹوریج میں رکھ لیا, کیپیسٹی اس کی ہو گئی ون ٹائم, اور ہم نے جتنا پانی آتا ہے اس کی 8% رکھی ہوئی, اور ہر سال کم ہوتی جا رہی. ہم 12 پہ تھے جب ہماری آبادی اس سے تیسرا حصہ تھی. جب تربیلا بنا ہماری آبادی سے تیسرا حصے تھی, اور اب اس وقت ہماری آبادی میں کوئی مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ تو ہے, نظر آ رہا ہے جی, کہ ہم اپنے بچوں کو غریب کرنے کو تیار ہیں, اپنی عوام کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں, ہم اپنے ساتھ نقصان کر رہے ہیں. ہمارے پانی کی حالت یہ کہ لاہور سے 800 فٹ پہ ہم پانی اٹھا رہے ہیں, اور سینک کا بھرا ہوا پانی. تو کتنے لوگ منرل واٹر پی سکتے ہیں, کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اس پانی کو؟ تو آپ ڈرنکنگ واٹر ہو, میونسپل واٹر ہو, انڈسٹریل واٹر ہو, انرجی کے لیے پانی, انرجی بہت زبردست آئٹم ہے اس میں ڈیم میں, لیکن بیسکلی آپ اریگیشن کا ہی خیال رکھ لیں اپنا. اس میں ایک چھوٹی سی بریک لے کے دینا ٹوٹل انرجی مکس پہ سولوشنز پہ ہے نا, کہ ابھی یہ کیا سولوشن ہے, LNG ہے جس طرح سے بھی